حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے 14ویں رات کا چاند جو بڑے خوبصورت انداز، تیز روشنی، مطلع صاف اور نظر آ رہا ہے، فرمایا اے میرے صحابہ، اس چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی بھیڑ، کوئی رش محسوس ہو رہا ہے؟ فرمایا اس طرح تم اپنے رب تعالیٰ کی زیارت کرو گے، جنت میں جو سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی جو خوشی ملے گی، فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جنت میں تم اس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا فَنَظَرَ إِلَى الْقَمْرِ، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھا، لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرف، فقال انکم ستعرضون علی ربکم فترونہ کما ترون ھذا القمر، فرمایا جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو چاند کو، اس طرح تم اپنے رب تعالیٰ کی زیارت کرو گے۔ بہار شریعت میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس موضوع پر جتنی بھی احادیث ہیں ان کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا۔ صفحہ نمبر 160 پر پہلی جلد میں اس کی تشریح فرماتے ہیں، فرمایا جب جنتی لوگ ایک ہفتہ گزر جائے گا جنت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زیارت، اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ جنت میں ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ اس کو سجائے گا، وہاں پر مختلف ممبر، مختلف مسندیں، فرمایا اس وقت ممبر بچھائے جائیں گے، کچھ نور کے ممبر، کچھ موتی کے ممبر اور کچھ یاقوت کے ممبر ہوں گے، اور فرمایا کچھ زبرجد کے ممبر ہوں گے، کوئی سونے کے، کوئی چاندی کے ممبر ہوں گے، اور کوئی مشک کے، کافور کے ممبر اور ٹیلے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت وہ جنتی لوگ، ان کو حکم ہوگا کہ یہ ہے تمہاری یہ کرسیاں لگی ہوئی، یہ تمہارے ممبر پڑے ہوئے، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے تمہاری۔ ہر انسان، ہر جنتی اپنے عمل کے اعتبار سے جنت میں مقام حاصل کرے گا، اور اس کے عمل کے اعتبار سے اس کو جگہ ملے گی، وہ اپنے ممبر پر بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، ایسے ہوگا جیسے سورج کو ساری دنیا دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا، وہ سارے جنتی لوگ جب دیدار کر لیں گے اپنی اپنی جگہ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، کوئی چیز بھی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان جنتیوں کے ساتھ باتیں کرے گا، فرمائے گا، کسی انسان کو فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، تیرا فلاں عمل مجھے بڑا پسند تھا۔ کسی بندے کو فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے عمل تو اچھے کیے ہیں، لیکن تجھ سے فلاں وقت ایک گناہ بھی ہوا تھا، تو ساری زندگی مجھ سے ڈرتا رہا، تو معافی مانگتا رہا، تو توبہ کرتا رہا، اے میرے بندے تو نے فلاں کام کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں نیکی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے ساتھ مخاطب کرے گا، تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو نے معاف کیا ہے تو مجھے یہ مقام ملا ہے، میں جنت میں تیرا دیدار کر رہا ہوں، جنت کی نعمتیں حاصل کی ہیں میں نے، جنت میں تو نے مجھے بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے، یا اللہ تیری معافی کے ذریعے، مغفرت کے ذریعے تو نے بخشا ہے، ورنہ میں تو قابل ہی نہیں تھا، میرے تو اعمال بہت برے تھے، میں دنیا میں ساری زندگی تجھ سے ڈرتا رہا، اپنے ان عملوں کی وجہ سے ڈرتا رہا۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ہم کلام ہوگا، باتیں کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں، فلاں بازار ہے جنت میں سجایا ہوا، وہاں ہر چیز ہے تمہارے لیے، جو تم چاہو جا کر لے سکتے ہو، اس بازار میں ہر چیز، تمہاری خواہشات
اور ایسی ایسی چیزیں جو تم کو بڑی پسند آئیں گی، تم نے پہلے دیکھی نہیں ہے، ایسی ایسی چیزیں تمہارے لیے سجائی ہوئی ہیں۔ وہ بندے پھر اس بازار کی طرف جائیں گے اور بغیر کسی چیز کے عوض کے، یعنی خریدیں گے نہیں، ہر چیز ان کو فری ملے گی، جو چاہیں گے وہ لیں گے۔ اور فرمایا اس وقت ہر انسان اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے گا، اپنے سے ادنا کو دیکھے گا، لیکن اس وقت دل میں کسی کا حسد، کسی کے بغض، یا کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ میں تو ادنا ہوں، میرے اعمال کم تھے، میرا درجہ کم ہے، فلاں کا درجہ زیادہ ہے۔ فرمایا اس وقت یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ جب وہ جنت سے دیدار الہی کے ذریعے اس کے دیدار کے سرور حاصل کر کے، لذتیں حاصل کر کے، اور ان بازاروں سے چیزیں حاصل کر کے جب واپس آئیں گے تو ان کی ازواج، ان کی جو ہے بیویاں جو ہیں، وہ حوریں جو ہیں، وہ استقبال کریں گی، فرما ان کو مبارکباد دیں گی، اور مبارکباد اور استقبال کریں گی اور کہیں گی آپ کا حسن تو بہت زیادہ ہو گیا اللہ کا دیدار کر کے،